السلام علیکم ناظرین، صدائے مخدوم ڈیجیٹل سے جمشید ستاری کا سلام قبول فرمائیے۔ جس طرح سے مظفر گڑھ کو گزشتہ عرصے میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا رہا ہے، اس میں خاص طور پہ جناب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے جس جانفشانی اور محبت اور خلوص سے انہوں نے مظفر گڑھ کے جو تحصیل علی پور ہے وہاں انہوں نے جو اپنا ذمہ داریاں ادا کی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ایک بہترین انتخاب ہے جو مظفر گڑھ کے ضلع کے لیے انہوں نے کیا۔ اور جب سے ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا صاحب مظفر گڑھ آئے ہیں، انہوں نے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں لیا اور وہ مسلسل مظفر گڑھ کے لوگوں کی بہتری کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے وہ مصروف عمل ہیں، اور وہ سماجی تقریبات میں بھی شامل رہتے ہیں، اور ان کو ہمہ قسمی جو پبلک کی جو حمایت ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، اور مظفر گڑھ میں بھی خاص طور پہ جو مظفر گڑھ کے بیٹ کے علاقے ہیں تحصیل مظفر گڑھ کے، اس میں بھی جو سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں ان میں جناب ڈپٹی کمشنر نے بہت ہی منظم انداز سے انہوں نے تمام محکموں کو متحرک رکھا، اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی انہوں نے بھرپور مدد کی، اور ان کو سیلاب کے جو پانی ہے اس سے نکالنے میں انہوں نے جس کمال مہارت کا مظاہرہ کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر جناب عثمان طاہر جپا صاحب کو اس سلسلے میں کوئی صوبائی سطح پر بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ آ کے علی پور کا جو وزٹ کیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے، انہوں نے ان کی کارکردگی کی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ابھی میں ایک اور مسئلہ جو ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا محترم ڈپٹی کمشنر صاحب کی، کہ مختلف محکمے ہیں جہاں اگرچہ آپ نے بہت اچھا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور آپ نے ہر محکمے کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی ایک طریقہ بنایا ہے اور اپنے افسران کو آپ نے متحرک رکھا ہوا ہے، اس سلسلے میں تو بہت ہی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں میں ان کا قائل ہوں۔ اگرچہ میں کبھی نمود نمائش والے اس طرح کے کسی بھی سلسلے کا حصہ نہیں رہا کہ آپ سے باقاعدہ کوئی میں سیلفیاں لے کے اور میں اس کو چڑھاتا رہوں سوشل میڈیا پر، اس طرح سے میں نے کوئی نہیں کیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بطور صحافی میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں، اگرچہ آپ کو علم ہوگا اس کا، بہرحال میں اس کا ایک آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سرکاری محکمے ہیں، ان میں جہاں آپ دیکھیں سرکاری جو سربراہ ہیں جو محکموں کے، انہوں نے ان کے کمروں کے باہر بھی اور دیگر جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کے کمروں کے باہر بھی ایک جو ہے نا پی این یا ایک قاصد ان کو ضرور بٹھایا ہوتا ہے، اور جو ایک عام جو آپ سمجھ لیں سائل جو ہے وہ ڈائریکٹ اس افسر تک نہیں جا سکتا اور اپنا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں یا اس سلسلے میں آپ کو ہدایات دیں کہ جو سائل ہیں وہ ڈائریکٹ جو آفیسرز ہیں جو جہاں کے جو جس محکمے کا بھی ہے، تو اس محکمے کا جو سربراہ ہے وہاں ان کو ڈائریکٹ داخلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جو سائل آتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پہلے ہی اپنے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے کے جو قواعد ضوابط ہیں ان کو اس سلسلے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں بھی اپنی کوئی گائیڈ لائن ان کو دیں، ہمارے محترم ہیں سارے آفیسرز بھی ہیں، میں اس سلسلے میں بھی یہ بھی کہتا چلوں کہ سارے محکموں کے ان کے افسروں کی ان کی جو محنت ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرح سے
کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے میں پوری طرح سے مخلص ہیں۔ لیکن یہاں اگر تھوڑا سا آپ یہ کر لیں کہ جو رکاوٹیں ہیں اور دور کر دیں، تاکہ جو دور دراز سے بیچارے جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا مسئلہ جا کے بیان کرنا ہوتا ہے، اپنی درخواستیں دینی ہوتی ہیں، تو ان کو اس طرح کی رکاوٹیں، جیسے باہر چپڑاسی بیٹھے ہوتے ہیں یا قاصد بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کو روک لیتے ہیں یا ان میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یا ان کو ڈائریکٹ جانے سے روکتے ہیں، اور ان کا وہ مسئلہ اس انداز سے حل نہیں ہو پاتا جیسا کہ وہ خود بیان کریں۔ تو اس سلسلے میں کوئی اگر آپ کوشش کرنا چاہیں تو یہ یقیناً یہ اہل مظفر گڑھ کے لیے آپ کی ایک اور اچھی کاوش ہوگی، اور لوگ تو پہلے ہی آپ کے جو ہیں کافی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑا مظفر گڑھ کے لیے کام کیا کم عرصے میں، حالانکہ مختصر عرصہ ہے، اور اس میں آپ نے مظفر گڑھ کے لیے بڑے خلوص سے کام کیا۔ اس کے لیے مظفر گڑھ کا ہر شہری ڈپٹی کمشنر جناب عثمان طاہر جپا صاحب کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بس یہ آج کی اس پروگرام میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی مزید پہلے بھی کوششیں بہت ساری ہیں، اگر یہ کوشش بھی ایک آپ کر دیں کہ یہ اس طرح سے کوئی رکاوٹ نہ رہے، تاکہ لوگ ڈائریکٹ چلے جائیں، جو مسائل لے کے آتے ہیں تو ان کو افسر تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کا شکریہ۔